نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کل مصنوعی بالوں کا بڑا رواج ہے اور سر پر عورتیں بھی مصنوعی بال لگوا رہی ہیں اور مرد بھی مصنوعی بال لگوا رہے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو آپ شروع سے لے کر آخر تک سماعت فرمائیں، کیونکہ یہ مسئلہ وضو اور غسل کے مابین بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ ہماری کوشش ہے اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ ہماری تمام تر ویڈیوز بحوالہ اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں مستند ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے علم اور معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور صدقہ جاریہ میں بھی آپ کا پورا حصہ ہوگا۔ تو یہ جو مصنوعی بال سر کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، تو اگر تو یہ مصنوعی بال ہر ایک انسان کے اپنے ہوں، یعنی گردن اور گدی کے بال اور ان کا چمڑا سر کے اوپر لگا کر سرجری کر دی جائے، تو پھر ان کا حکم یہ ہے کہ یہ چونکہ اصل بالوں کے حکم میں ہیں، اس لیے ان کے اوپر مسح بھی جائز ہے اور غسل کے دوران دھونے سے بھی غسل ہو جائے گا۔ لیکن مصنوعی بال اگر کسی عورت کے سر پر یا کسی مرد کے سر پر لگائے جائیں تو اس کو شریعت مطہرہ نے ناجائز قرار دیا ہے، بلکہ بخاری شریف جلد دوم باب الوصل فی الشعر کتاب اللباس وغیرہ کے اندر نبی علیہ السلام کی طرف سے لعنت آئی ہے کہ کوئی شخص کسی کے بال اپنے سر پر لگائے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کے بال اپنے سر کے اوپر لگائے۔ اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وگ کے ذریعے سے بال لگائے جا رہے ہیں، اور وگ کے یہ بال اگر کسی جانور کے ہوں یا اون وغیرہ کے ہوں اور وگ کے ذریعے سے سر پر بال لگائے جائیں، مصنوعی بال، تو ان کو لگانے کی بہرحال شریعت مطہرہ کے اندر اجازت ہے اور شریعت ان کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن اس بارے میں مسئلے کی وضاحت اور مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایسے بال جو وگ کے ذریعے سے کسی جانور وغیرہ کے لگائے جائیں یا اون وغیرہ کے بال لگائے جائیں، تو چونکہ یہ اصل بال نہیں ہیں، یہ زائد کے حکم میں ہیں، اس لیے ایسے مصنوعی بالوں کے ہوتے ہوئے سر کا مسح اس وقت جائز ہوگا کہ جب وگ کو اتار کر اصل سر کے اوپر چوتھائی سر کا مسح کیا جائے گا، کیونکہ وضو کے جو 4 فرائض ہیں، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، چہرے کا دھونا پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسری کان کی لو تک، اور پاؤں کا دھونا ٹخنوں سمیت، یہ جو چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ جو 4 فرائض ہیں، ان میں سے اگر ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو پھر وضو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایسے وگ کے ذریعے سے مصنوعی بال کہ جو بطور وگ کے لگائے جائیں تو ان کو وضو کے دوران اتار کر اصل سر کے اوپر مسح کرنا ضروری ہوگا، اور یہی حکم پھر اس کے اندر بھی ہے، غسل کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ اس وگ کو اتارنا پڑے گا۔ فتاوی ہندیہ جلد 1 صفحہ 13 پر لکھا ہے کہ جب تک عورت اپنے بالوں کی جڑوں تک پانی نہ پہنچائے تو اس وقت تک اس کا غسل بھی نہیں ہوتا، اور اسی طرح وضو کے اندر مسح بھی ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت ضروری اور اہم بات تھی جو آپ کو عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔